پہلوؤں سے اور دونوں رانوں کو پیٹ سے دور رکھنا چاہیے۔ سیدھے میں دونوں قدموں کو ملا کر سیدھے کھڑا رکھنا چاہیے اور اپنے بازوؤں کو زمین پر نہ بچھانا چاہیے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدہ اطمینان سے کرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ واضح ہے کہ عورتوں کو بھی بازوؤں کو زمین پر نہیں بچھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کوے کی طرح چونچ مارنے سے منع فرمایا ہے، لہذا سجدے میں نہایت ہی اطمینان و سکون سے تسبیح بیان کرنی چاہیے اور کم از کم ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا لازم ہے، اور تسبیح کا ایک سے زیادہ مرتبہ بیان کرنا افضل عمل ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائی، سجدے میں کثرت سے دعا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح مریض کے سجدہ کرنے کے لیے کسی چیز کا بلند کر دینا تاکہ وہ اس پر سجدہ کرے غلط ہے، اس لیے کہ تکلف اور حرج میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک مسلمان پر ضروری یہ ہے کہ حرج و مشقت میں پڑے بغیر اپنی طاقت و وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز ادا کرے جس کا وہ مکلف ہے۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام و اطمینان سے بیٹھتے کہ جسم کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جاتی، پھر دوسرا سجدہ کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تو اپنے بائیں کولہے پر بیٹھ جاتے اور اپنے دائیں پیر کو کھڑا رکھ کر اس کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر اس طرح رکھتے کہ ان کا رخ قبلے کی جانب ہو، اور یہ دعا پڑھتے رب اغفر لی، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ میرے دینی بھائی، یہ جان لو کہ جس طرح دو سجدوں کے درمیان جلسے میں بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح تشہد اولیٰ اور جلسہ استراحت میں بھی بیٹھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی پہلی اور تیسری رکعت میں ہوتے تو دوسرے سجدے کے بعد تھوڑی دیر سیدھے بیٹھتے، پھر قیام کے لیے کھڑے ہوتے۔ اور اے میرے دینی بھائی، دونوں قدموں کو زمین پر کھڑا کر کے کونوں کو زمین پر رکھ کر بیٹھنے سے بچو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بیٹھک کو ایقاع سے تعبیر کیا ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، لیکن اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کر کے اپنی ایڑیوں پر بیٹھنا سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح جو لوگ پیر پر پیر رکھ کر اس طرح بیٹھتے ہیں وہ لوگ غلطی کرتے ہیں۔ میرے دینی بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے بعد پہلے تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور بائیں پر بیٹھتے، دوسرے یا آخری تشہد میں دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکال کر بیٹھنے کو تورک کہتے ہیں، اور تورک کرنا افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دیا کرتے تھے، اور آپ کا فرمان مبارک ہے کہ شہادت کی انگلی کا ہلانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ کو انگلی پر رکھتے تھے اور حرکت دیتے رہتے تھے اور دعا مانگتے رہتے، اور صحابہ کرام انگلی سے اشارہ نہ کرنے پر ملامت اور نکیر فرمایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تشہد کی دعا اس طرح سے سکھایا کرتے تھے جس طرح ہمیں قرآن سکھاتے، لہذا ہم آپ کی خدمت میں تشہد کی مسنون دعا پیش کر رہے وسلم درود و سلام پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی پڑھنے کی تعلیم دیتے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ درود ابراہیمی کو سیکھ لے اور اچھی طرح ان الفاظ کو یاد کر لے۔